رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. سورۃ فتح کی یہ آیت ویسے تو صلح حدیبیہ سے متعلق ہے، لیکن میں آج اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ حضرت عثمان ہی وہ خوش قسمت شخصیت ہیں جن کی شہادت کی جھوٹی خبر صلح حدیبیہ کا سبب بنی. اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر کو نکالتے ہیں، وہی کیفیت تھی. تو آئیے تھوڑی سی باتیں حضرت عثمان کے بارے میں جانتے ہیں. کون تھے یہ امام مظلوم، یعنی وہ حکمران جس پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا. اور میں بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کہوں گی کہ آج جو شہادت حسین کی بات کرتے ہیں، اگر شہادت عثمان کو کھول کر بیان کر دیا جائے تو یقیناً وہ ماننے پہ مجبور ہوں گے کہ عثمان کو جتنی بے دردی سے مارا گیا شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو. تو ہم کسی میں تقابل نہیں کرتے، لیکن ایک گم گشتہ چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کے ناشر تھے، قرآن کے اوپر ان کے بڑے احسانات ہیں. حضرت عثمان کے دور میں قرآن کی جمع اور تدوین کا کام بہت زیادہ ہوا. پھر کاتب وحی تھے، انہوں نے قرآن کی خدمت میں وہ کام کیے کہ جو بعد والوں کو فائدہ دیا. خلیفہ سوئم تھے، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رفیق، دوہرے داماد. آپ کی ایک نہیں دو بیٹیاں ان کے نکاح میں گئیں، اسی لیے ان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، دو نوروں والا.
جب ان کی پہلی بیوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اس کا انتقال ہوا تو یہ اداس رہنے لگے، کہنے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری سے نکل گیا، کیونکہ یہ بھی ایک محرومی کی بات تھی آپ کے لیے، آنر بہت تھی نا کہ آپ نبی کے رشتہ دار ہیں۔ تو جب بیوی چلی گئی تو پھر رشتہ داری کا جانے کا ڈر تھا، وہ بیوی تو گئی لیکن نبی کے ساتھ نسبت اور رشتہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان تم غم نہ کرو، میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم کو دینے کو تیار ہوں، اور پھر دوسری بیٹی بھی انہی کے نکاح میں گئیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں نا یہ ستاروں کی طرح ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار۔ آپ دیکھتے کہ ستاروں میں کوئی بہت چمکتا ہے، کوئی کم چمکتا ہے، لیکن ہوتے سب ستارے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے مختلف صحابہ بھی اصل میں اسی طرح ستاروں کی طرح، ابو بکر اور عمر کی چمک زیادہ ہے تو عثمان کی اور طرح کی ہے تو علی کی کسی اور کی طرح، لیکن حقیقت ہے کہ یہ سب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں نشانیاں تھیں۔ اللہ نے ان شخصیات کے تھرو وہ کام کرائے جو عام طور پہ نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان کے دور میں کیا ہوا؟ 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا۔ میرا خیال ہے آپ کو فگر یاد ہو گیا ہوگا، حضرت عمر کے دور میں کتنے لاکھ تھا؟ 22۔ ان کے دور میں کتنا ہو گیا؟ 44۔ اسلام واز ایکسپینڈنگ، مسلم ایراز واز ایکسپینڈنگ، یعنی ان کے دوروں میں اسلام آیا گیا نہیں، زیادہ ملا۔ حضرت عثمان غنی کی وجہ سے 1450 صحابہ کو قرآن نے جنت کی خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ ابھی سنی ہے آپ نے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرِ۔ ہجرت کے 6 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے گئے، ایک خواب کی صورت میں یہ بات دکھائی گئی تھی۔ جتنے 1400 کے قریب صحابہ کرام ساتھ تھے، اور وہاں جب مکہ والوں نے آپ کو روک لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو قاصد بنا کر، ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا کہ مکہ والوں کو جا کے بتائیں کہ ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، اور کوئی ہم پہلی دفعہ نہیں آئے، یہ تو شروع سے چلتا رہا معاملہ اور ہوتا ہی رہا۔ تو اس پہ حضرت عثمان جب گئے، اور ان کو کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ یہ قریشی تھے اور مکہ والے حسب نسب رشتہ داری کو بہت مانتے تھے، اور ان کا جانا ان کے لیے ایک بگ میٹر تھا۔ ان کے ادھر جانے کی دیر تھی کہ ادھر خبر پھیل گئی کہ مکہ والوں نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ بہت بڑی ایک کھلم کھلا اعلان جنگ تھا۔ اس دور میں بھی قاصد کا قتل جو تھا وہ اسی طرح ہوتا تھا، قاصد کو مارنا جنگ کا اعلان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ کو تخت کے نیچے جمع کیا، کہا بولو، نہ تیر ہیں پاس نہ تلواریں ہیں، احرام کی حالت میں تو شکار ویسے نہیں کرتے، صرف بچاؤ کی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جو کہ جانوروں کو سے اپنے آپ کو بچانے کی صورت میں آ سکتی تھی۔ صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یوں اس طرح سے 1450 ہاتھ آئے تھے ایک دوسرے کے اوپر، اور سب نے کہا تھا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، ہم مر جائیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اسی لیے ان کو اصحاب بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صحابہ کے درجوں میں سب سے اوپر آپ دیکھیے خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ 10 صحابی، پھر اس کے بعد 313 ہیں جنہوں نے بدر میں اپنے کارنامے دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج کے بعد تم کوئی بھی نیکی نہ کرو تو تم جنتی ہو، اور اسی طرح سے یہ 1400 کے قریب صحابہ کا درجہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر نمایاں دکھتا ہے نا، وہ جود و سخا، بہت سخی تھے، جنرس، حلم تھا، ہمبل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی، ایموشنل صحابی تھے، آپ سے والہانہ محبت کرتے تھے، چاروں طرف آپ کے دشمن تھے اگر تو اس وقت ایک عثمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اور آپ سے محبت کے لیے کافی تھے۔ 82 ایئرز، 82 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اتنی مظلومیت کے ساتھ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اس طرح شہید کیا گیا کہ جس دن دنیا سے گئے 40 روز کے بھوکے تھے۔ یعنی ہر صحابی کی زندگی کا کوئی ایک خاص حصہ ہم ہائی لائٹ کریں نا تو عثمان کی زندگی کا نہیں، موت کا حصہ ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے۔ انشاءاللہ اینڈ پہ بات کروں گی۔ ولادت کب ہوئی؟ عام الفیل کے 6 برس بعد 577 ہجری عیسوی میں پیدا ہوئے، 6 سال بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا چھوٹے تھے؟ 6 سال چھوٹے تھے۔ پھر یہاں رکیے گا، نبی کے داماد، تو داماد اور سسر کی عمر میں فرق کتنا ہے؟ 6 سال کا فرق ہے۔ ہم کہتے بڈھا مل گیا،
میری بیٹی کے نصیب دیکھو بڈھا بابا مل گیا، یہ باتیں ہی نہیں تھی۔ بہرحال شجرہ نسب آپ کا کیسے ملتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ عثمان بن عفان، ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی غالب، یعنی آدھے سے زیادہ نسب جو ہے پانچویں یعنی ففتھ، آپ کے جو پانچویں دادا تھے نا، باپ دادا پردادا، اس کے بعد دو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آ جاتے تھے۔ اسلام کیسے قبول کیا انہوں نے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، چوتھے مسلمان ہیں، 1 2 3 4، پہلی خدیجہ، زید، علی، اور چوتھے نمبر پہ فورتھ نمبر پہ مسلمان ہوئے۔ اور جب یہ مسلمان کیسے ہوئے؟ حضرت ابو بکر کے دوست تھے، جب ابو بکر مسلمان ہوئے تو ان سے بھی اسلام کی باتیں کرنے لگے، متاثر ہونے لگے۔ پھر ان کی ایک خالہ، ان کو اسلام میں بہت دلچسپ، اب جب وہ اس طرح سے ہوئے نا تو ابو بکر اور اپنی خالہ کی کوششوں سے یہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا جن کا نام حکم بن ابی العاص تھا، انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے ان کو باندھا اور دھوپ میں کھڑا کر دیا، کئی روز تک ایک علیحدہ مکان میں بند رکھا۔ چچا نے کہا جب تک تم اس نئے مذہب کو چھوڑو گے نہیں میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ کہنے لگے چچا خدا کی قسم میں مذہب اسلام نہیں چھوڑ سکتا اور اس دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ تو ان کی ڈٹرمینیشن اور ان کا مضبوط ارادہ دیکھ کر ان کے چچا نے ان کو آزاد کر دیا۔ آج لوگ بھی ہمیں چھوڑ دیں اگر ہم ان کی باتوں پہ سیکھ پانا ہو۔ بہت زیادہ لوگوں کو اگر ہم یہ بتا سکے نا کہ ہمیں جو مرضی کر لو، ہم اسلام کے کسی حکم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو لوگ پھر خود ہی مجبوریوں کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی طرح سے جیسے بنو امیہ کے گھر سے یہ تعلق رکھتے تھے نا، تو قریش کے یہ جو دو خاندان تھے نا، یہ آپس میں بہت گہرا تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی نانی کا نام ام حکیم تھا جو کہ عبد المطلب کی بیٹی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے ساتھ ان کا تعلق جڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھی یہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھوں کے بیٹے بھی بنتے تھے اس ناطے سے، آپ کے باپ کے پھوپھوں کے بیٹے بیسیکلی نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے کیا بنے پھر؟ نواسے۔ آپ نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، جب وہ فوت ہو گئیں تو پھر ام کلثوم ان کے نکاح میں آ گئیں۔ آپ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا، اتنے اچھے تھے آپ کے حق میں یہ۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی بیوی کے ساتھ یا اپنی کسی بیٹی کا نکاح اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کیا، تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ اپنی بیٹیوں کے اور آپ اپنے نکاح کیسے کریں۔ اور جب حضرت عثمان مسلمان ہوئے، مسلمانوں پہ مشکلات شروع ہو گئیں، تو پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی تھی وہ حبشہ کی طرف تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو کپل تھا وہ حضرت عثمان اور رقیہ تھی۔ آپ نے فرمایا یہ پہلا جوڑا جس نے اس طرح کپل ہجرت کی ہے، اور بڑا خوش قسمت جوڑا تھا۔ پھر وہاں سے واپس آئے، خبر جب پھیل گئی، پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ بھی کی، تو اس لیے ان کو ذو ہجرتین کہتے ہیں، 2 ہجرتوں والے۔ آپ نے فرمایا، ابن عساکر کی روایت ہے، آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان کے، تو یہ ایک ان کی خاص بات لکھ لیں۔ حضرت رقیہ سے ان کو ایک بیٹا اللہ نے دیا، عبداللہ اس کا نام تھا۔ فرمایا کہ وہ 8 سے 10 سال کی عمر میں مرغ کی چونچ کے زخم سے وفات پا گیا۔ یہ بھی نوٹ کریں، نبی کے اپنے بیٹے بھی نہیں بچے، بیٹیوں کے بچے بھی نہیں بچے، پتہ نہیں کیا کیا جھگڑے پڑ جانے تھے بعد میں نبوت کے نام پہ۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا زندہ، پھر بھی اتنے مسئلے پڑ گئے خلافت کے اور یہ وہ، تو لہٰذا یہ بیٹا بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ 10 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اور ایک روایت میں تھا کہ عبداللہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے کئی کارنامے انجام دیے، اور جو واقعہ آپ کو سنا چکی ہوں غزوہ حدیبیہ کا فتح، اس کا اگر آپ ڈیٹیلز پڑھنا چاہیں تو سورۃ مائدہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ واقعی ایمان بڑھانے والا واقعہ ہے کہ ان صحابہ کی یہ کیا باتیں تھی اور کیا کوششیں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے کیا کہا ہے، یہ بہت اہم ہے نا۔ آج کہتے ہیں نا what people say about you، لوگ کیا کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اقوال نوٹ کیجئے گا حضرت عثمان کے بارے میں۔ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ ابن عساکر نے زید بن ثابت سے روایت کی، فرمایا میرے پاس سے جب عثمان گزرے
تو میرے پاس فرشتہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ یہ شہید ہیں، ان کو قوم شہید کر دے گی، مجھے ان سے شرم آتی ہے. یعنی آپ کو اپنی زندگی میں خبر مل گئی تھی کہ حضرت عثمان شہید کیے جائیں گے. بخاری مسلم میں روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا جب عثمان میرے پاس آتے ہیں تو رسول اللہ اپنے لباس کو درست فرما لیتے ہیں اور فرماتے تھے میں اس سے کس طرح شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. یعنی آپ بڑے باحیا تھے. حاکم کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی ایک قمیض پہنائے گا، جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو. اور جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا، بس میں اس پہ قائم رہوں گا اور صبر کروں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عثمان نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، ایک مرتبہ روما خرید کر اور دوسری مرتبہ جنگ تبوک میں 1000 اونٹ دے کر. روما کیا تھا؟ کنواں تھا. جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ میں پانی نہیں تھا، بہت دور دور سے پانی لانا پڑتا تھا. تو ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر روما، وہ ایک یہودی کا تھا، تو وہ مہنگے داموں پانی دیتا تھا. حضرت عثمان نے کہا کہ تم میرے پاس بیچ دو. کہنے لگا میں نہیں بیچوں گا. آپ اس کو پیسے بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 10,000 درہم کے بدلے میں آدھا کنواں اس نے بیچا. آدھا کیسے؟ کہا کہ ایک دن پانی اس کا تم لینا اور اگلے دن میں لوں گا. کہا ٹھیک ہے، لے لیا. حضرت عثمان کا پانی کا جو دن ہوتا تو آپ مسلمانوں کو فری پانی دیتے، جتنا لے لو مرضی لے لو. وہ تو بیچتے تھے، پانی پیسوں کا بکتا تھا تب. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب کھلا کیا نا تو حضرت عثمان کے دور میں دن میں نہ صرف یہ کہ لوگ پی لیتے بلکہ اگلے دن کے لیے اسٹور کر لیتے. اب کیا وہ اگلے دن اس کے پاس تو کوئی کسٹمر ہی نہ آیا. کچھ عرصے کے بعد اس کا وہ ظاہر ہے کہ خرچہ پورا نہ ہوا یا پروفٹ ختم ہوا تو وہ باقی حصہ بھی بیچ گیا. اور دوبارہ لینے والا کون تھا؟ عثمان تھے. 20,000 درہم کا ایک کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان نے جنت خرید لی. 2 سال پہلے تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہوں گے غالباً، ہم عمرے پہ جب گئے تو ہم نے وہ کنواں دیکھا. خشک ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی موجود ہے. حضرت عثمان کے اخلاص کی برکت دیکھیے. وہ کنواں بالکل بنجر ہے، ایسے ہی اس کے ارد گرد ڈیلے ٹپے اور کھجوریں، لیکن اس کے ارد گرد پورا کھجوروں کا باغ ہے. اور مزے کی بات دیکھیے کہ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں ایک فنڈ قائم کیا تھا کہ وہ جو باغ ہے نا اس کی آمدن فی سبیل اللہ جائے گی. تب سے لے کے آج تک 1438 سال ہو گئے ہیں، اس میں 10 سال کم بھی کر دیں اگر دل چاہتا ہے. تب سے لے کے اب تک اس باغ کا جو پھل ہے وہ سب ہبہ ہوتا ہے. اور وہ پیسہ آج کدھر جاتا ہے؟ حرم کی توسیع میں. ہمارا لیتے ہیں وہ کہ رکھو، ہم نہیں لیتے، ہمیں نہیں پتا تمہاری کمائی کیسی ہے. حرم والے کسی کا قبول نہیں کرتے، کروڑوں ڈالر لگتا ہے وہاں، خود کرتے ہیں. عثمان کا حصہ اس میں ڈلتا ہے. پھر اس کے ہوٹل لیے انہوں نے. ہمیں ساری ہسٹری سنائی، جو ہمارے ساتھ وہاں کے لوکل عالم تھے تو انہوں نے ہمیں سنائی سٹوری کہ آج بھی سعودی حکومت میں حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے. مجھے بڑا رشک آتا ہے، اس پہ بھی میں حسد ہی کرتی ہوں. میں کہتی اللہ ہماری بھی کوئی نیکی ایسی ہو، ہم سے 100 سال بعد بھی وہ ملے. آج بھی ان کا وہ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ کے نام پہ ان پہ، اور وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ ہے اس کے اندر کہ سمجھ نہیں آتا کہ برکت کہاں سے آ رہی ہے. تو اخیر پھر اس کو اور کہیں نہیں تو حرم کی وسعت میں لگاتے ہیں، اس کو ری انویسٹ کرتے ہیں اور آ جاتا ہے اور بنتا جا رہا ہے. تو اخلاص والی نیکیوں کو اللہ ایسے ہی قائم رکھتا ہے. دعا کرے اللہ ہماری بھی ٹوٹی پھوٹی جمع رکھے، پتہ چلے وہاں گئے تو کچھ بھی نہ ملا. تو اس موقع پہ آپ نے کہا تھا کہ عثمان آپ نے جنت لے لی. اور پھر اسی طرح سے تبوک کے موقع پہ 9 دفعہ آپ نے 1,000 اونٹ دیے. بعض جاتا ہے ایک ہی دفعہ، لیکن بعض جاتا ہے 9 دفعہ عثمان کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. سامان کے ساتھ بھرے ہوئے کجاووں سے کجاوے لدے ہوئے تھے. تو یہ آسان تو نہیں ہوتا. اور جس وقت اسلام کو ضرورت ہے اور بندہ نہ دے تو پھر اس کی سزا بھی تو بہت بڑی ہے نا. آج ہم یہ سزا بھگت رہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ترمذی کی روایت ہے جنگ تبوک کے موقع پہ جب 30,000 صحابہ کا 2.5 لاکھ رومی عیسائیوں سے مقابلہ تھا. امیجن کریں 2.5 لاکھ فوج. آج بھی شاید کسی ملک کے پاس نہ ہو. رومنز کے بس اس وقت اتنی بڑی فوج تھی. اور اللہ کے نبی صحابہ کو رغبت دلا رہے تھے. ابو بکر نے گھر کا سارا سامان اور فاروق اعظم نے آدھا سامان دیا. اس دن ابو بکر کے بارے میں عمر نے کہا تھا کہ میں نہیں عمر سے ابو بکر سے آگے جیت سکتا.
ابو بکر تو سارے ہی لے آئے. تو عثمان نے کہا کہ میں 200 اونٹ آج سامان کے لدے ہوئے دیتا ہوں. آپ نے پھر رغبت دلائی. عثمان پھر اٹھے, کہا میں 300 اونٹ دیتا ہوں. پھر رغبت دلائی, بولا 200 دیتا ہوں. چوتھی بار بولا 200 اور 1000 اشرفیاں بھی دیتا ہوں. پھر آپ اترے اور آپ نے کہا عثمان آج کے بعد کوئی گناہ بھی تجھے نقصان نہیں دے گا, یعنی تم جہنم پروف ہو گئے ہو. سبحان اللہ, کیا ان کے درجے تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ کیسے لگتے تھے دیکھنے میں؟ روایت سن لیجئے, ابن اساکر اور ابن عدی کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے. آپ نے فرمایا ہم اور عثمان رضی اللہ عنہ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہ ہیں. ابراہیم سے ملتے تھے. حضرت عائشہ کہتی میں نے رسول اللہ کو کبھی اتنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے نہیں دیکھا کہ آپ کی بغل مبارک ظاہر ہو جائے. یعنی مراد یہ کہ ایسے کریں گے تو جو نا تو اس طرح سے, یعنی لائک ہے کہ یہ بغل کھل جائے. اتنا نہیں دیکھا جتنا میں نے کب دیکھا, مگر عثمان غنی کے لیے جب آپ دعا فرماتے تھے تو ہاتھ یوں کھول لیتے تھے, کیونکہ عثمان نے بھی تو دل کھول کے اسلام کی مدد کی تھی نا. حضرت سعید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا اول شب سے طلوع فجر تک, اول شب کا مغرب کے بعد, اور طلوع فجر صبح تک ہاتھ اٹھا کر عثمان کے لیے آپ دعا فرماتے رہے. اور کیا کہتے تھے؟ اللہ ہمارے لیے بھی یہ بات کہنے والا کوئی بن جائے کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی رہے. ساری رات آپ یہ دعا کرتے رہے کہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی ہو جا. اور ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه